السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ہر طرف جشن آزادی کی خوشیاں ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں بعد پاکستان آزادی کے 78 سال مکمل کر لے گا، لیکن شاید 1947 میں ہونے والے بٹوارے کے سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ اب تک کشمیری قوم نے ادا کی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں تہاڑ جیل میں، ان کے گھر پر انڈین سیکورٹی فورسز نے چھاپا مار کر ان کی والدہ اور بہنوں کو ہراساں کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری ایک خوف میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین نافذ ہیں جن کے تحت کسی شخص کو بغیر مقدمے اور الزام کے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور گرفتار ہونے والے شخص کو کسی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے اس طرح کے بغیر ٹرائل اور اجازت کے لوگوں کو گرفتار کرنے کو بنیادی حقوق کے عالمی اصولوں کی منافی قرار دیا ہے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا ناظرین، اور اس بل کے تحت آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی شخص کو مناسب شک یا شکایت کی بنیاد پر 3 مہینے کے لیے گرفتار کر سکتی ہے، اور اس دوران زیر حراست شخص کو عدالت تک رسائی نہیں ہوگی۔ حراست میں لینے کی وجوہات کا تعین ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کرے گی جس کی سربراہی ایس پی رینک کا افسر کرے گا، اور ٹیم کے دیگر ارکان میں خفیہ ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہوں گے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں اس بل پر تنقید کی ہے۔ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ دوسری طرف وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ باجوڑ میں آپریشن نہیں ہو رہا۔ باجوڑ کے معاملے پہ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کے صوبائی حکومت کے مشاورت سے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیس آپریشن پورے پاکستان میں 190 کے قریب روز ہوتے ہیں، اس میں سے کیونکہ دہشت گردی اور دہشت گرد بہت زیادہ باجوڑ میں اطلاعات کے مطابق افغانی اور اسی طرح جو فتنۃ ہندوستان کے لوگ ہیں، خوارج ہیں، وہ موجود ہیں، ان پہ ہو رہا ہے۔ باقی علاقائی طور پہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے کر یہ کر رہے ہیں۔ جبکہ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان سادے دہشت گردی مذاکرات ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا ارادہ کیا ہے۔ 14 اگست کی آمد ہے ناظرین۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سیکیورٹی بھی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ کیا نیا قانون عام لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امجد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر رانا صاحب، ماہر سیکیورٹی امور، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور حذیفہ رحمان صاحب، وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور ثقافت۔ سب سے پہلے امجد صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیدائشی مجرم ہے ہر پاکستانی اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد، دوسری طرف آپ لوگوں نے ہلکی پھلکا احتجاج کیا ہے اور کوئی امینڈمنٹ پیش نہیں کی قومی اسمبلی میں اس بل کے اوپر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا احتجاج جو تھا وہ بھرپور احتجاج تھا۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ تنقید بھی کی اور تقریر بھی کی، اور اس کے بعد پھر اسد قید سر صاحب بھی بولے، اور جب ہم نے امینڈمنٹ کے بارے میں بات کی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم اس کو ہاؤس میں رکھیں گے، اس میں ہم امینڈمنٹ کے لیے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، جس پہ ہم نے واک آؤٹ بھی کیا اور باہر میڈیا سے بات بھی کی۔ شاید آپ کو یہ بات نہیں پہنچی۔ اصل میں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ میرے خیال میں پاکستان میں جو ابھی نظام ہے یہ فسطائیت، یہ بدترین فسطائی نظام ہے پاکستان کے آج جو نظام یہاں پہ چل رہا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں تو ہماری تقریر ہمیں نہیں دی جاتی، یا سینسرڈ کر کے ہماری تقریر پکڑا دی جاتی ہے۔
اگر ہم باز نہیں آتے، جس طرح آج ہم نے وہاں پہ بلوچستان کی خواتین پہ بات کی کہ وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تقریباً 28 دن ان کے ہو گئے ہیں، اور ان کے بڑے جائز مطالبات ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے خلاف، اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ ان کو فریولس چارجز پہ اٹھا کے اور قید و بند کی وہ صعوبتیں وہاں پہ برداشت کر رہی ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ اس طرح کریں، ایک وفد بنا کے ان کے پاس آپ جائیں، ان کو آپ سنیں، جس طرح پہلے مہرنگ بلوچ صاحبہ یہاں پہ آئی تھی اور اس سے پہلے منظور یہاں پہ آئے تھے، تو شاید اگر ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے تو ہمارا یہ رویہ آج نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا۔ مہرنگ بلوچ کو ہم نے بے عزت کر کے جب بیجا بلوچستان میں تو وہ بہت بڑی لیڈر بن گئی، اور اس طرح منظور کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ لڑکیاں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ جائیں گے یہ بلوچستان، تو شاید بلوچستان کو پھر آپ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فیصلے وہ خود پھر لینا شروع کرے۔ اگر آپ ایک معاشرے میں کسی صوبے کی خواتین کو آپ بے عزت کر کے ان کے ہاں بھیج دیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے بات کرنے آئی ہیں۔ اچھا عامر رانا صاحب، آپ اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے 11(4)(e) اور اس کے تحت آپ کسی کو ایک مناسب شک کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، پھر آپ عدالت میں ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد آپ اس کو عدالت میں پیش کریں گے۔ یہ بل، یہ جو قانون ہے، یہ پہلے جون 2014 میں نافذ ہوا، اب 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا فائدہ مند رہا یا نہیں فائدہ مند رہا یہ دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو فری ٹرائل کے نام سے انٹروڈیوس کیا تھا 2014 میں، اس وقت بھی یہی پیش نظر تھا ریاست کے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول کر لیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ گرے لسٹ پہ ہیں، خواہ وہ سیاسی طور پہ ہوں، ملیٹنسی کے حوالے سے ہوں، تو وہ ان کو رکھ سکتے ہیں، انٹروگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ایک تھا، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ جو ریسنٹ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ تو پاکستان کا اب تو سیکیورٹی ڈاکٹرین جو ہے ٹرانسفارم ہو گیا ہوا ہے۔ وہ ہارڈ اسٹیٹ کے اراؤنڈ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اراؤنڈ ہی سارے لیجسلیٹو میئرز لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان میں اسی طرح کا قانون جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ پاس کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری اور سیاسی آزادیاں جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی، اور اب شہریوں کو جو ہے ریاست کے نئے ڈاکٹرین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک خطرناک بات ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اعلی کار ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ کسی تھاٹ پروسیس کے بغیر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک انسٹیٹیوشن کا تھاٹ پروسیس ہے، اس کو جو یہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھتی ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی اس کو ریویو نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ ابھی کر رہی ہیں، کیونکہ سب سیاسی جماعتوں کا ایک ہی طرح کا رویہ ماضی میں رہا ہے، اور یہ محدود کرتی ہیں انسانی آزادیوں کو، فریڈم کو، ڈیموکریسی کے نام کے اوپر۔ ابھی سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہم پوری ہسٹری ہے ایبڈو سے لے کے ابھی تک کہ جو سیکیورٹی کے نام کے اوپر اور کرپشن کے خاتمے کے نام کے اوپر جو چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، وہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، ہمیشہ سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ مگر عامر رانا صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ دہشت گردی کے حوالے سے معاملات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس قانون کے بعد جو ہے امن و امان قائم کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس وقت اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے 97 میں جب انٹروڈیوس ہوا، ابھی تک اس میں 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر یہ صرف لیجسلیٹو میئر سے ہی ہونا ہوتا تو یہ تو معاملہ بہت پہلے سے حل ہو چکا ہوا ہوتا، اور ریاست کو تو پوری اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، اور وہ نہیں پا رہی۔ حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے عامر رانا صاحب کی بات سن لی ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون آج آپ پھر سے لے کے آئے ہیں، پہلے یہ 2014 میں بھی آیا جون میں، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ اے پی ایس کی ٹریجڈی ہو گئی، پھر 97 میں یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا لاتعداد امینڈمنٹس ہو گئیں، تو ابھی تک آپ نے دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا، الٹا ہوا کہ لوگوں کی شہری آزادی جو ہیں عامر رانا صاحب کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی۔ آپ درست فرما رہی ہیں کہ رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کا سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے۔ سر فیئر ٹرائل اس کو جی آرٹیکل 10 نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں مکمل کر رہا ہوں جی۔
میں مکمل کر رہا ہوں جی بات اپنی، کہ اگر آپ کسی کا رائٹ ٹو موومنٹ سلب کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ظاہر ہے آپ بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی بڑی وجہ کے، تو وہ ظاہر ہے آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں دیے گئے اس کی وائلیشن ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ 90 دن کے لیے ایک پورا جو ہے، اگر ایک بندے کو آپ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور بغیر جوڈیشل کسٹڈی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اداروں پہ بڑی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اور آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے احتیاط سے اس کا استعمال نہ کیا، اور اداروں نے جن کو ہم یہ اختیار آج تفویض کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے معاملے کے اندر کوئی اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ہے وہ احتیاط نہ برتی، تو کوئی شک نہیں جو باتیں آج آپ کر رہی ہیں اس کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین دہانی بھی ہم کراتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے پارلیمنٹ سے ایک قانون سازی کروا لی، لیکن ہم اس کو انشور کریں گے کہ کوئی بھی آپ کا ایسا شہری جو ہے جس کے اوپر کوئی بڑا چارج نہ ہو، کوئی دہشت گردی میں انوالو نہ ہو، کوئی بندہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، یا کسی کی اگر آپ کو رائے پسند نہیں ہے یا کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کی جو ہے اس میں شکنجے میں نہ آئے. اور اگر ایسا ہوا تو میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے اعتراف کر رہا ہوں کہ اس کا دفاع کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اس پر بڑی انگلیاں بھی اٹھیں گی، اور عین ممکن ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر یہ سسٹین بھی نہ کر سکے. اچھا، اس کے پر ہم مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپریشن جو ہے، آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہیں یا کوئی اور آپریشن کہیں، آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر، باجوڑ کے اندر شروع ہو گیا ہے، تیرا میں ممکنہ طور پہ شروع ہو سکتا ہے. اس پہ بھی بات کرنی ہے. وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جشن آزادی جو ہے وہ قریب ہے، ہم آزادیوں کی ہی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ڈاکٹر امجد خان نیازی صاحب، پہلے بریک سے پہلے حذیفہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ جو آج قانون پاس ہوا ہے 11(4)(e) جس کے تحت آپ کسی شخص کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، پھر اس کی رسائی نہیں ہوگی عدالت تک. اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس کے تحت جو ہے تمام جو شہری ہیں وہ مجرم ہو گئے جب تک وہ بے قصور نہیں ثابت ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بڑے طور طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طور پہ نہیں استعمال کریں گے. یہ ہمیں آپ کو یقین دہانی کراتا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حذیفہ صاحب نے کہا کہ ہم نے قانون پاس کروایا، تو قانون میں کیا کہہ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن قانون انہوں نے پاس نہیں کروایا. قانون کہیں اور سے آتے ہیں اسمبلی میں، اور اسمبلی سے پاس کروائے جاتے ہیں، کیونکہ سیکورٹی ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے یہ لوگ وہاں سے پاس کرواتے ہیں. بالکل یہی ہے. دیکھیں پاکستان میں جس طرح عامر رانا صاحب نے بات کی کہ ہارٹ اسٹیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کا اثر صرف ہم پہ نہیں ہوگا جو آج اپوزیشن میں ہے، اس کا اثر سارے پولیٹیکل پارٹیز پہ ہوگا. اگر ہم آج اکٹھے نہیں ہوتے، اگر آج ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، تو جس طرح ہم آج بھگت رہے ہیں یا اپوزیشن والے بھگت رہے ہیں، اس طرح یہ لوگ کل بھگتیں گے. کلامی معاف ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ایک اور بات بھی کی عامر رانا صاحب نے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر تمام پارٹیاں چاہے وہ احتجاج بھی کریں، وہ یقیناً اس قانون کے ساتھ ہیں. اس کا اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کئی اگزامپلز دیتی ہوں. باجوڑ کے اندر آپ کے اپنی لیڈرشپ نے کہا، اسد کیسر صاحب نے 2 دن پہلے کہ جی ہم کسی طرح بھی برداشت نہیں کریں گے آپریشن. انہی 2 دن کے اندر آپریشن شروع بھی ہو گیا، اور 20,000 سے زیادہ فیملی نقل مکانی کرنے پہ آج مجبور ہیں. تیرا کے اندر آپریشن ہونے چلے جا رہا ہے. پھر آپ نے بھی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے حوالے سے آپ نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی. آپ نے صرف وہ واپس لینی ہے تو لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق آپ کے صوبے میں مل جائیں گے. آپ نے ابھی تک نہیں لی. ان ہی باتوں پہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے جتنے بھی نکات تھے وہ ہم نے اٹھائے اسمبلی کے فلور پہ. ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ ہماری صوبائی حکومت بھی ہمیں کلیئر کٹ بتا دے کہ وہ آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں یا آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. تو وہ تو جس طرح ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے اگر ہم مخالف ہیں، ہم نہیں مخالف، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو 2008 سے لے کے آج تک وہ آپریشن کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس کی آشیواد آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے دے دی ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم اتنے پیسے دیں گے جو لوگ قتل ہو جائیں، جو لوگ وہ نقل مکانی وہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے یا ریہاب کے لیے ان کی
ان کے لیے انہوں نے فنڈز منظور کیے ہیں، لیکن آپریشن کی اگر وہ حمایت کریں گے تو ہم اپنی حکومت، صوبائی حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ آپ نے اپنی پارٹی سے یہ کہا نا کہ آرٹیکل 245 آپ وڈرا کر لیں، بالکل ہم نے کہا ہے، کیوں نہیں کی؟ پھر ہم نے کہا ہے، دیکھیں آج ہماری پارلیمانی صرف ریکویسٹ کرنی ہے، وہ دیکھیں میری بات سنیں، آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر ہم آپریشن کے خلاف، اگر ہم آپریشن کے مخالف ہے تو ہم یہ کلیئر کٹ قوم کو بتائیں گے کہ ہم اس آپریشن کے مخالف ہے، اور صوبائی حکومت وہ سٹینڈ لے گی، یہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اسی پہ۔ اور اس کو نافذ کون کرے گا اس پالیسی کو؟ وہ کے پی گورنمنٹ۔ چلیں وہ تو اب دیکھیں گے کہ وہ ہوگا کہ نہیں، چونکہ ابھی تک ہوگا۔ اچھا ہوگا، آپ کو کیونکہ یہ یقین آج ہی کا فیصلہ ہے، میں آج ہی کا فیصلہ اچھا آج کا بڑا اہم فیصلہ عامر رانا صاحب بتا رہے ہیں، ڈاکٹر امجد کے جی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم کسی طرح کا آپریشن برداشت نہیں کریں گے، مگر آپریشن باجوڑ کے اندر ہو رہا ہے، اسی طرح آپریشنز جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے دوران جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک مشترکہ قسم کا اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ جی پاکستان اور یو ایس جو ہے وہ مل کے کاؤنٹر ٹیررزم کریں گے۔ اب اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے حال ہی میں کالعدم مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ دیکھیے یہ سارے جڑے ہوئے مسئلے بھی ہیں، اور لیکن ان کو ایک ہی اس میں کانٹیکس میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باجوڑ کا آپریشن یقیناً ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اگر یاد ہو تو پچھلے سے پچھلا آرٹیکل جو میرا ڈاؤن میں تھا اس میں میں نے ریمائنڈر دیا کہ آپ کے جو سلیبس میں کوئٹہ اسٹاف کالج میں، اور یہ ایک سلیبس میں کتاب ہے ڈیوڈ گیولولا کی کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر، اس اور وہ آپ بہت نچلے رینک سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا ایک بیسک لیسن ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے 80% جو ہے پولیٹیکل ہوتی ہے، 20% آپریشن ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بالکل الٹا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ 99% جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے اور 1% جو ہے پولیٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں آرگومنٹ ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، لیکن بہرحال باجوڑ کے عوام پس رہے ہیں، تیرا کے پسیں گے، باقی علاقوں کے نہ تو عوام جو ہے ان کو لانے والے تھے، ملیٹنٹس کو لانے والے بھی وہی تھے، اب نکالنے والے بھی وہی ہیں۔ پہلے ان کی وہ اسٹریٹجی بھی غلط تھی، ان کو لا کے ان کو بسانے کی، اور اب ان کو نکالنے کی حکمت عملی بھی بالکل غلط حکمت عملی ہے۔ جہاں تک ہے بات امریکہ کی، یو ایس پاکستان کی، ظاہر ہے ہم ہی طالبان کو لائے تھے نا، خان صاحب، فیض صاحب، باجوہ صاحب، ان کی اپروچ تھی کہ شاید جو ہے یہ ابھی مین اسٹریمنگ ان کی ہو جائے گی، ورنہ یہ 30,000 لوگ وہاں پہ جو ہے پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی، خود ریاست لے کے آئی، اب ریاست کا موڈ چینج ہو گیا۔ یہ ریاست جس طریقے سے پاکستان کی ریاست ہر 2-3 سال کے بعد اپنی پالیسی چینج کرتی ہے، اور خاص طور کے اوپر بڑے کور ایشوز کے اوپر جو قومی سلامتی کے امور ہیں، وہ جو ہے یہ اچھی جو جسے کہیے کہ فنکشنل ریاستوں کے اتوار بہرحال یہ نہیں ہوتے۔ ہاں وہ یو ایس کا جو ڈائلاگ ہے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا، وہ مسلسل چل رہا تھا، اور 2020 سے شروع ہو گیا ہوا تھا، پچھلا جون کے اندر ہوا، لیکن اس وقت اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے پورا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر۔ وہ چیزیں جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ پچھلے اعلامیے میں جو جون میں ہو جائے، وہ اس میں جو ہے وہ نہ صرف مانی گئی، بلکہ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن جو امریکن ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ ہے، اس میں واضح طور پر جعفر ایکسپریس کے جو شہداء ہیں ان کے لیے کنڈول بھی کیا گیا ہے، اور یہ بڑی یونیک بات ہے۔ اور مجید بریگیڈ کو پچھلے 2 میٹنگز تھیں، اس میں انہوں نے بلوچ انسرجنس کسی گروپ کو بھی شامل کرنے سے انکار کیا تھا امریکہ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا شفٹ ہے جیو پولیٹیکل، تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ یہ ریفلیکشن ہم نے فیٹف کی جو لاسٹ پلینری میٹنگ ہوئی ہے جون میں، اس میں بھی دیکھا، اور حیران کن طور کے اوپر ابھی انڈیا اور پاکستان کا اسٹینڈ اپ ہوا تھا، انڈیا بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، وہ پورا اسموتھلی پاکستان جو ہے فیٹف کی جو اس پوری اسکروٹنی سے نکل گیا، اور انڈیا بھی منہ دیکھتا رہ گیا۔ تو یہ کوئی بہت امپورٹنٹ جو ہے پارٹنرشپ
पूरी ये डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है काउंटर टेररिज्म की इस रीजन के अंदर। मगर बात मुझे एक जुमला मुझे कहने दीजिए। आपने यहाँ पे कहा किसी ने कि जी हम यकीन दहानी कराते हैं। देखिए, कानून जुबानी वादों के ऊपर नहीं चलते। आप यहाँ पे बादशाह नहीं है कि आप कानून कुछ और पास कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कुछ और होगा। कानून वही होता है जो रिटन है और वही इन्फोर्स होता है। आपकी यकीन दहानी और जुबानी कलामी बातें जो है ना, चरब जुबानी, ये नाफिजुल अमल नहीं हो सकती। ठीक। हुज़ैफा रहमान साहब, आपने आमिर राना साहब की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि जो कानून नाफिज हुआ है वो वैसे ही नाफिज होगा। आपकी जो ज़ुबानी बात है हम उसको क्या समझें, मगर इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने जो अमेरिका के साथ एक मुश्तरका किस्म का एलामिया शाया किया है, लोग जो हैं वो ये इस मामले को ऐसे देख रहे हैं कि उसके बाद तेज़ी आ गई है ऑपरेशंस के अंदर। आप उनको जो भी ऑपरेशंस कह दें, उसके नतीजे में ये समझा जा रहा है कि जी अमेरिका माइंस एंड मिनरल्स, ऑयल रिजर्व्स में इंटरेस्टेड है। तो जब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो फिर ये माइंस एंड मिनरल्स, ऑयल की एक्सप्लोरेशन होगी। तो क्या ये एक पैकेज डील हो रही है? जी, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना आपके सवाल को भी, आपके दोनों मौजूद गेस्ट्स को भी। मैंने कोई ज़बानी बात नहीं की, ना कानून को ज़बानी, चूंकि आप लोग जो ज़बानी बात कर रहे हैं और एजम्पशन बेस्ड बात कर रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैंने आपकी एजम्पशन पे यकीन दहानी कराई कि हम कोई गलत इस्तेमाल इसका नहीं होने देंगे। बाकी जो कानून में लिखा हुआ है उसी पे अमल दरामद करेंगे कि दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए जो मुल्क के अंदर अमन अमान को नुकसान पहुंचा रहे हों, उनके लिए हमने ये नाफिजुल अमल किया है और उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी आर्म फोर्सेस उठा सकती हैं। मैं जो कानून में बात लिखी हुई है हम उसी पे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मैंने कोई नई बात नहीं की। कैसे पता चलेगा कि वो दहशत गर्द हैं? जी, जाहिर है, अगर रियासत को नहीं पता होगा तो आपको पता लगेगा। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रही हूँ, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन। जाहिर नहीं सर, टेक्निकल देखिए, जिसके ऊपर जाहिर है कोई एविडेंस होंगे, ऐसे तो नहीं कि किसी को घर से उठाकर ले जाए। तो सर अगर एविडेंस है तो आप उनको आम अदालतों में क्यों नहीं लेके जाते? आप क्यों ये कानून बनाते हैं कि जी 3 महीने तक कोई एविडेंस नहीं होगी, शक की बुनियाद पे लेंगे? सर आप मेरी बहनों जैसी हैं, आपकी वालिदा ने सारी जिंदगी अपनी मुल्क के अंदर जो है वो अदालतों में बालादस्ती के लिए गुजारती। जी, अदालतों की बालादस्ती के लिए भी गुजारी, इसीलिए तो मैं अदालत की बात कर रही हूँ। जी लेट मी, मुझे बात मुकम्मल होने दें। देखें, अर्ज ये है कि आज तक कई उनके आर्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि आपने टेम्पो तोड़ दिया, बात मेरे दिमाग से निकली। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि आसमा जहांगीर साहब के कई आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे उनने उंगली उठाई। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो है मुद्दई से ज्यादा मुल्जिम के लिए क्लॉजेस मौजूद हैं कि उसके लिए निकलने के रास्ते मौजूद हैं। आपने देखा कि माजी के अंदर किस तरीके से यहाँ पर दहशत गर्दों को अदालतों ने रिलीफ दिया, उनकी सजाए मौतों को उम्र कैदों में कन्वर्ट किया। ये सारा कुछ इस मुल्क में होता रहा है। सर आपने मिलिट्री कोर्ट्स जब बनाए थे जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए, तो जेट ब्लैक टेररिस्ट किसने छोड़े थे 104? जी, मैं देखें बात मुकम्मल कर रहा हूं, मैं इसका जवाब भी आपको देता हूं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अब आप बात ये कर रही हैं कि हम जो है ये जो आपने कहा कि ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी बहन अर्ज ये है कि अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से हैं और आप अपने अभी नुमाइंदे को लाइन पर ले लें, वो आपको बताएगा कि मगरिब के बाद डेरा इस्माइल खान के अंदर वजीर आला का रूट भी नहीं लग सकता। वहां पर तालिबान आके अपने नाके लगा लेते हैं। केपीके के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि बन्नू के अंदर बाकायदा रियासत की रिट इंतहाई खत्म हो चुकी है। सेशन जज को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया जाता है, इसलिए वहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो जाए। ठीक है, ये सारे जो केपीके के अंदर सारा कुछ हो रहा है, कोई माइंस एंड मिनरल्स तो सेकेंडरी बात है। हाँ। आपके अफगानिस्तान बॉर्डर से इतने दहशतगर्द आ रहे हैं, आपके वजीर आला अली अमीन गंडापुर देखिए, मैं मुकम्मल कर लूं, तो अर्ज ये है कि बेसिकली वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इतनी मखदूश है। ठीक है, और सिर्फ केपीके नहीं, पंजाब का बॉर्डर है डेरा गाजी खान, टौसा, वहां भी सूरत हाल की अच्छी नहीं है, वहां भी ऑपरेशन होना चाहिए। हमने रेंजर्स रिप्यूट की है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में। लेकिन आप उसे लिंक करें कि शायद अमेरिका के प्रेशर के ऊपर या अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत हो गई है। ये 4 महीने से चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज मुझे मेरी क्लैरिटी के लिए कर दे सर। इंफॉर्मेशन जरूरी होती है ना, चूंकि आप हुकूमत में है, इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। ये जो आज कानून नाफिज हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान पे हुआ है, पंजाब और सिंध पे भी हुआ है? जी, जाहिर है, देखें जो वो पार्लियामेंट के अंदर मरकज में कोई कानून साजी होगी, पूरे चारों सूबों पे उसका इतलाक होगा। ठीक है, अगर कोई सूबा करते हैं तो वो जाहिर है सूबे की हद तक हो सकती है। ठीक है, और अर्ज ये करने का मकसद ये है कि जो आज अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, केपी की हुकूमत उसको ऑन करे या ना करे, हमारे पास मीटिंग मिनट्स की कॉपीज मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश पे हमने ऑपरेशन शुरू की है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब खुद कहते रहे हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मीटिंग में मेरे सामने कहा कि जी
ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو ہم نے NFC ایوارڈ کے اندر 700 ارب روپے تقریباً دے چکے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے پاس نائٹ گوگلز ہی نہیں ہے, میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ میں ان طالبان کا مقابلہ کر سکوں. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعاون کر کر یہ آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں. یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے, آپ بے شک اگلے پروگرام میں علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھ لیجئے گا. اچھا یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے نمائندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, حذیفہ صاحب. نہیں دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں, ان کا بڑا احترام ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنے سامنے دیکھی ہے. میں چھوٹا سا وقفہ شامل کر لیں, اس کے بعد ہم سیدھا ان کے رسپانس پہ جاتے ہیں. جلدی سے وقفہ لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایک طرف سے جو پی ٹی آئی وہ کہتی ہے کہ ہم آپریشن بالکل ہم قابل قبول نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور دوسری طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب اندر سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے آپریشن کرنا ہے, بلکہ میرے پاس وسائل کم ہیں. جی اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو یہ ریومرز یہاں پہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی خیبر پختونخوا میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اجازت دی ہے آپریشن کی. ہمارے جتنے بھی کے پی کے پارلیمنٹیرینس تھے, ہم سارے جا کے اگلے روز اور ان سے ہماری ملاقات ہو گئی. ان کو ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے اجازت دی ہے آپریشن کی تو آپ ہمیں بھی بتا دیں. ہم یہ منافقت نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے آپ ڈیل کریں اور آگے سے ہم جائے کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. تو پھر جس نے یہ ریومر پھیلائی تھی وہاں پہ, ان کے خلاف انہوں نے 2 ارب کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا تھا. تو اگر یہ منٹس آپ کے پاس ہے تو حذیفہ رحمان صاحب ہم خوش ہوں گے کہ اگر آپ یہ میڈیا پہ جاری کرے اور میڈیا پہ بتا دے یہ منٹس. دوسری بات یہ 700 ارب اگر اینٹی ٹیررزم کے آپ قیمت میں آپ ہمیں دیتے ہیں خیبر پختونخوا کو, پتہ ہے 2008 کے آپریشن میں ہمارا کتنا نقصان ہوا خیبر پختونخوا کا, 130 ارب ڈالر جو 34 ٹریلین روپے بنتے ہیں, اور 70,000 ہم نے وہاں پہ شہادتیں دیے. 4 لوگ میرے اپنے گھر کے وہاں پہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. آپ 1948 سے لے کے 1947 سے آج تک مجھے کوئی ایک ملٹری آپریشن دکھائے جو کامیاب ہوا ہو. 1971 میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا بنگال میں, اس کا کیا نتیجہ نکلا. 1974 میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا بلوچستان میں جو آج تک وہاں پہ چل رہا ہے. اور یہ ملٹری آپریشن ہم نے شروع کیا تھا صرف 6 مہینوں کے لیے کہ 6 مہینوں میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. آج تک وہ ملٹری آپریشن چلا آ رہا ہے, اور بلوچستان کی بیٹیاں اب بھی اسلام آباد کے روڈز پہ بیٹھ کے اپنی انفورس ڈس اپیئرنسز کے لیے وہ انصاف مانگ رہی ہیں. یہاں پہ 2023 میں جتنے دہشت گردی کی واقعات ہوئی تھیں بلوچستان میں, 2024 میں 90% اس میں زیادتی آ گئی ہے, اس میں وہ آ گئی ہے, اضافہ ہوا ہے, تیزی ہو گئی ہے. تو دیکھیں اگر ملٹری آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو بلوچستان میں امن و امان ہوتا. ملٹری آپریشن اگر مسئلے کا حل ہوتا تو بنگال آج ہمارے ساتھ ہوتا. ملٹری آپریشن اگر حل ہوتا تو 21 آپریشن آپ لوگوں نے کروایا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, تو آج دوسرے آپریشن کی واپس ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اصل میں. اور اگر آپ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہاں پہ پلان کر رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ سپریم اگر آپ مانتے ہیں پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹری فلور پہ اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ بحث کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جا کے اس ایکٹیویٹی کو وہ کریں. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ جو بار بار یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے 2 کمپوننٹس ہیں, ایک نان کائنیٹک ہے, ایک کائنیٹک ہے. آپ لوگ کیوں فوکسڈ ہے صرف کائنیٹک پہ؟ فاٹا ڈیولپمنٹ اس کا حصہ ہے, مدرسہ ریگولیشن اس کا حصہ ہے. اس کے اوپر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. محمد عامر رانا صاحب, جو ڈاکٹر امجد صاحب بات کریں, چونکہ میں آپ کے کالمز پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے بالکل اتفاق کریں گے, مگر مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ جو آج انہوں نے قانون نافذ کیا ہے, آلریڈی بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر آرٹیکل 245 ایک طرح سے لاگو ہے, اور وہاں پہ آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں, 3 مہینے تک رکھ سکتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں, کوئی اس کو بلائے گا نہیں, کوئی وارنٹ نہیں. تو یہ کیا سندھ اور پنجاب کے لیے لایا گیا ہے یہ قانون؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایک پوری نیشنل لیول کی نئی سیکیورٹی رجیم پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. پہلے یہ اسپیسیفک ہوتی تھی, آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے اس کو بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, وہ بھی اس کا بھی وفاق کی سطح کے اوپر پورے پاکستان کے اندر اختلاف ہوگا. لیکن اس کی فلسفی سے مجھے یہ سارے میت جو ہے اس سے بنیادی اختلاف ہے, کیونکہ 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ پوری کلونیل ایک اس کی اپروچ ہے اس کے پیچھے, اور وہ جو FCR
की सूरत में इम्पोज थी और बरसगीर के कई हिस्सों के अंदर इसी तरह के प्यूनेटिव ऑर्डर्स जो है ब्रिटिश ने यहाँ पे इन्फोर्स किए थे। ये उसी से स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन ड्राइव करके एक नई सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की रजीम बना रही है ये रियासत, और जो बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट तो है लेकिन ये नहीं है कि आप सिक्योरिटी स्टेट के ऊपर आप कॉलोनियल मास्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। ये पंजाब में भी होगा, ये सिंध के अंदर भी होगा, उसको स्पेयर किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। तो उसकी बुनियादी बात ये, और दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लॉज जो है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं सिक्योरिटीज के, उनके पैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं और जो पहले वाले हैं वो नॉन फंक्शनल होते जाते हैं, रियासत के ऊपर बर्डन बनते चले जाते हैं, और वो भी जो है करप्शन तो एक अपनी जगह के ऊपर है, फाइनेंशियल बर्डन अपनी जगह के ऊपर है, और वही इदारे इनको नए इदारों को चलने भी नहीं देते। ये कैसी रियासत है कि बजाय रिफॉर्म करने के, जो काम चीज नहीं कर रही उसको ठीक करने के, एक नया स्ट्रक्चर ला के हमारे ऊपर इम्पोज कर देती है। और ये वही कॉलोनियल अप्रोच है जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, और ये रियासत को कोई सही सिमत लेके जाने वाली अप्रोच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन जो हैं वो रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन कवानीन के ऊपर कानून साज़ी करके इनको महदूद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे कानून लाएंगे जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि ऐसे कवानीन लाएं जिससे मज़ीद जो है तफ़रीक़ पड़े। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।